मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जाहिल पीर होते हैं ना, इनसे अक्सर इश्क भी हो जाता है लोगों को और अकीदत भी हो जाती है। इश्क क्यों हो जाता है? ये गुलाबी गुलाबी कपड़े पहन के और ऐसे फूंकों वाली सरकार बन के आए हुए होते हैं, खूबसूरत स्टाइल में। स्टाइल भी बड़ा लग रहा होता है यार, क्या गुलाबी गुलाबी होंठ हैं, पान खाया है या पता नहीं क्या खाया है, ऐसे खूबसूरत स्टाइल। इश्क भी पर्सनैलिटी पे। जो आम जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं मुतासर होते, जाहिल लोग हैं कहते हैं क्या पर्सनैलिटी, हजरत का चेहरा देखो कैसा नूर बरस रहा है। और अकीदत तो होती है कि फूंक लगाया घुटना सही, फूंक लगाया बिनाई वापस। तो जब दोनों चीजें जमा हो गई फिर तो बेड़ा गर्क, फिर तो बेड़ा गर्क। तो इसलिए पीर बनाने से पहले बहुत सोचा करो, शादी से पहले इतना न गौर करो, तफ्तीश करो जितना किसी को पीर और मुर्शिद बनाने से पहले करते हो। आज जो उठा जाके बैत करके उसके हाथ पे बैत हो गए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। अल्लाह तक पहुंचने का जरिया होता है पीर और मुर्शिद। वो आपको अल्लाह से मिलाता है ना, क्योंकि वो बातें ऐसी बताता है जिन पर अमल करने से आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। तो जिसको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बना रहे हो, उसकी सिलेक्शन तो बहुत ही खानदानी तरीके से होनी चाहिए, वरना वो अल्लाह से दूर कर देगा आपको, जैसे कि जाहिल पीरों ने लोगों को अल्लाह से दूर कर दिया। और इसी तरह से बुग़्ज़ और मजबूरी दोनों अगर कहीं जमा हो जाएं, नफरत भी हो और उसके खिलाफ बोलना आपकी मजबूरी भी हो, फिर तो बर्बादी है। तो आज ऐसा भी हो रहा है, नफरत भी होती है अपने मुखालिफ लीडर से, और उसकी मुखालफत इतनी ज्यादा कर चुके होते हैं कि अब उसके खिलाफ बोलना आपकी मजबूरी भी बन चुकी होती है। इतनी महफिलों में उसके खिलाफ बोल चुके होते हैं ना, अब उसकी कोई अच्छी चीज सामने आ जाए 2 और 2 4 की तरह, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, आप कांपने लगते हो, भाई ये क्या हो गया। तो आपने घुमा घुमा के उसकी क्या करनी होती है फिर? तावील। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि आप इलेक्शन में जिसको बेहतर समझो वोट दे दिया करो जाके, और आप जिसको बेहतर समझो उसके धरने में भी शरीक हो जाओ। ये तो सब चीजें सियासत का हिस्सा है। जबानों पे क्या करो? कंट्रोल। जबान पे कंट्रोल करो। जबान से ना किसी की मुखालफत में हद से आगे निकलो, ना किसी की हिमायत में हद से आगे निकलो। कंट्रोल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से क्या फरमाया कि लोगों को ये जबान उल्टे मुंह जहन्नम में डालेगी। ये जबान है जो ऊंधे मुंह जहन्नम में डालेगी लोगों को। इत्तेदाल से भाई। दूसरा, जो लोग मीम्स बनाते हैं, इस तरह की मीम्स बनाते हैं जिसमें किसी भी सियासी लीडर को बंदर या कुत्ते की शक्ल में दिखाया जा रहा है, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है। ये इसकी अलामत है कि आप अखलाकियात की सारी हुदूद को तोड़ चुके हो। ये गलत है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इतना आगे मत जाओ अपनी। हमें याद है कि हमारे एक उस्ताद थे, उनके पास एक शख्स अपने बेटे को लेकर आया। वो मदरसे में पढ़ता था, सुधर नहीं रहा था वो बच्चा। बड़ा पुराना वाकया है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं हमेशा के लिए, उनसे सबक ऐसा मिलता है। तो बाप ने कहा कि भाई ये मेरा बेटा संभल नहीं रहा है, मदरसे से भागता है और गलत एक्टिविटीज़ में है। तो हमारे उस्ताद, वो बहुत ही शफीक उस्ताद है ना, हाथ नहीं उठाते किसी पे। बाप ने भी जब कहा कि भाई एक दफ़ा तो आप इसकी ठुकाई लगा दें, तो उन्होंने एक दफ़ा लगाई उसकी ठुकाई लड़के की, तो फिर भी नहीं सुधरा। फिर उनके वालिद ने कहा हजरत सख्ती करें इसके ऊपर। उन्होंने कहा भाई मैं किसी को ठीक करने के लिए अपने अखलाक ख़राब नहीं कर सकता, मैं बिगड़ जाऊंगा। जब एक दफ़ा आज चलता है ना इंसान का गालियाँ वालियाँ, फिर ये फ्री स्टाइल हो जाता है। आपने देखा होगा बाज़ लोग गाली से बात शुरू करते हैं, गाली पे ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं अब हमारी ब्रेकें क्या हो गई हैं? फेल। और ये है, हाथ भी इंसान के ऐसे ही चल जाते हैं। अब जो बीवियों को मारते हैं ना,
شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو, اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے, چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں, تو جنگلی بن جاتے ہیں, اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو, پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو, بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی, خوب سمجھ لو, جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا, گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے, تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا, اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس, کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں, تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی, عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا. زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا, لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا, کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں, فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا, وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا, کام کیا کر رہے ہیں ہم, وہ کام بھی وہی پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو. کیا کرو, بھائی کو بہن سے توڑو, شوہر کو بیوی سے توڑو, بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ؟ بھائی کا باغی بناؤ. بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ. بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ. جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمایہ خرچ ہو رہے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے. لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے, جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں, تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا, وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا, اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے. اور افسوس کی بات یہ, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات, میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا, مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو. تو بات صحیح ہے یار, یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں. اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے, تو یہ غلط جملہ میں نے کہا, ماہر نفسیات کہنا چاہیے. بعض دفعہ, ہمیشہ نہیں, بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج, کیونکہ ہمارے ہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا, وہ گوروں سے لی جا رہی ہے. زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں, بولو, وہاں سے. تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے, وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات, تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں. کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے, مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے. لوگ بڑے, ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں, ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں. ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ, ایکچولی آپ بچے کو, میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا, تو میں نے کہا نو پرابلم, اٹ از اوکے, اس طرح کر کے. اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی. ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے, یہ تو ویسی غریبی میں پل جائے. بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ. ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے. یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا, جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا. اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا, ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا, چاند پہ پہنچ گیا, تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں, پاگل. جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں. اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں
وہی، اور وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے، امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے، ایک پاکستانی کا. تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے، حکمران ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا، تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئی. تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے، برائی لگتی ہے. تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے. تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی. ماہر نفسیات جو ہے نا، وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا، وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا. اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے. کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی. چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا. سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم. ٹینشن کیا ہوئی، ختم.